اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جناب، ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 173 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم سب کو لائف ٹائم یاد رکھنی ہے کہ حرام حلال میں ڈفرینسز ہر بچے کو، ہر بڑوں کو آنا چاہیے۔ بچوں کو ہمیں مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے کہ بھائی ہم ہر چیز الٹی سیدھی نہ کھاتے ہیں، اور نہ ہمیں لینا جائز ہے، اور نہ ہمیں راستے کا مال اٹھا کر کھانا ہے، نہ ہمیں کسی اور کے مالوں میں دلچسپی رکھنی ہے، اور کس طرح سے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، کھانا الگ حرام ہے تو برتنا الگ حرام ہے، کسی کی چیز کو یوز کرنا، کسی کی چیز کو چھپا لینا، کسی کو اپنی ذات سے ستانا، اسپیشلی پیسوں کے معاملے میں یا اس کے حق کے معاملے میں، ساری چیزیں ہم اس بچوں کو، بڑوں کو اپنے گھر میں یہ ہمارا ڈسکشن ہی رہے گا کہ یہ تو حرام ہے، وہ تو حرام ہے۔ ایون یہ جو شادیوں پر ساسیں تیار بیٹھی ہوتی ہیں زیور لینے کے لیے اور اپنا لفافہ لینے کے لیے، اور باقاعدہ بتاتی ہیں کہ اتنی عورتیں ہیں، اتنوں کو دینا پڑے گا، تو یہ بھی حرام کھاتی ہیں اکثر، جو یہ زبردستی مانگتی ہیں اور دلہن والوں کو انڈر پریشر کرتی ہیں۔ اور دلہن والے بھی تو ہمارے ہاں نہیں سدھر رہے نا، لڑکی والے بھی نہیں سدھر رہے ہیں، کہ وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے، یہ دینے کو تلی ہوئی ہیں ایسے ایسے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، جو لالچی لوگ ہوں، جو دکھاوا کرتے ہوں، جو ریاکاری کرتے ہوں، جو بڑی بڑی شادیاں ان لوگوں کے یہاں فورسفلی کرواتے ہو جہاں پیسہ نہ ہو۔ دیکھیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ جو کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی اسراف کے فتوے نہ دیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کے پاس ہے، وہ قرض لے کے نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی ایک اپنی جو بھی ہم کا اسٹیٹس ہوتا ہے، سب کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے، اور سب اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق کرتے ہیں۔ بات تو تب حرام ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک حرام حلال کا تھا، کھانے سے لے کر برتنے تک، کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ حرام کیا ہے، کہ ہم سود لے کر کرتے ہیں۔ ہم سے لوگوں نے خواہش کی تھی کہ اتنے لوگوں کی بارات لے کر آئیں گے، اور اتنا کھانا ہونا چاہیے، اور ایسے ہال میں ہونا چاہیے، اور اتنا جہیز ہونا چاہیے، تو وہ بھی بہت چیزیں حرام ہیں جو لوگوں سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے دیا، اپنی بیٹی کو دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے حرام سے بچائے، اور ہمیں حرام حلال کی سمجھ، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ نے ہمیں ڈال دی ہے دلوں میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب سے آپ کو کئی سٹیٹمنٹ ملتے ہیں کہ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی راستے کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھداری دی ہے حرام حلال کی۔ اب ہم آنکھ چرا کر حرام کھا لیتے ہیں، حرام برت لیتے ہیں، حرام ایکٹ کر لیتے ہیں، حرام دیکھ لیتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم کریٹر ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو یہ تک بھی جانتے ہیں کہ تمہارے دل سے خیال کیا گزرا، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں۔ بس اللہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور مومنوں اور محسنین میں ہمیں جگہ دے، اور مرتے دم تک ہم نیک کام کریں۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہمارا ایک ٹاپک تھا جو کہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، کتمہ کا ٹاپک تھا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جس پر ہم نے ڈسکس کی تھی، یہ تھی آیت نمبر 159، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، اسپیشلی کس کی طرف اشارہ تھا؟ ما انزلنا، تو علماء کیٹیگری کی طرف اشارہ تھا کہ اسپیشلی وہ دیندار لوگ، وہ اللہ کی کتاب تھامنے والے،
ہم جیسے ایک امپیکٹ دیتے ہیں کہ جی ہم کلاسز کر رہے ہیں تو لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ حق کو چھپائیں گے جو کہ اللہ نے واضح کر دی ہے لوگوں کے لیے کتاب میں. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کو بھی اتنا لوگوں پر کیوں ڈیپینڈ کرنا ہے؟ کتاب تو سب کے لیے تھی. ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چھوٹے بڑے پر فرض کر دیا تھا قرآن کو. الہامی کتاب کو ہر دور میں انسانوں پر فرض کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ٹاپک لیا تھا کہ جو چھپاتے ہیں، ہم نے ٹاپک اٹھایا تھا کہ ہم چھپنے کیوں دیتے ہیں، ہم اتنے معصوم کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے دونوں کا انجام خراب ہوگا. ایک تو یہ ہوتا نا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ جو علماء سو ہیں، جو فیوڈل لارڈ بن کے بیٹھے ہیں، انہی کا انجام برا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا کہ نہیں، جہنم میں چھوٹے اور بڑے، امام اور مقتدی سب سیم گریڈ پر ہوں گے. تو ہمارے لیے تو خطرے کی گھنٹی بج گئی کہ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہہ دیتے نا کہ ہمیں اللہ معاف کر دیں گے، ہم معصوم ہوں گے، ہم انوسنٹ ہوں گے، لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوگا، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ نے ایسی کوئی معافی نہیں دی. اللہ نے تو سب پہ لعنت کی. جو بھی جاہل ہوگا، جو بھی سماعت بصارت دل سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اللہ اس پر اور گندگی ڈال دیں گے. تو یہ تو بڑا ہی سمجھنے والا کام تھا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کا تو انجام برا ہوگا، جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کا بھی انجام بہت برا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت دینے والوں کی بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا دوبارہ حرام حلال کے ٹاپک میں پھر قتمہ کا ٹاپک آ گیا. اور اب آپ نے دوبارہ غور سے دیکھنا ہے، آیت نمبر 174 پر دوبارہ قتمہ کا ٹاپک آ گیا، چھپانے والوں کا ٹاپک آ گیا. اور ہم وائس ورسا جو ان ایجوکیٹڈ، جو جاہل رہتے ہیں، ان پر بھی ڈسکس وہی ساتھ ساتھ میں کریں گے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو قتمہ چھپاتے ہیں. ادھر بھی وہی بات ہو رہی ہے، ما انزل اللہ من الکتاب، جو نازل کی اللہ نے کتاب سے باتوں کو. اور کانٹیکس کیا بن رہا ہے کہ جو ہم نے کل 4 چیزیں پڑھی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پہ مردار، خون، لحم الخنزیر، اور جس کھانے پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، چاہے پھر وہ شربت ہو، کوئی گوشت ووشت سے تعلق نہ رکھتا ہو، چنے ہوں، مٹھائیاں ہوں، واٹ ایور، حلوے ہوں. تو غیر اللہ کے نام سے منسوب کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع کر دیا، جس پر اسپریچول لیول پر آپ نے کسی کو ثواب پہنچایا ہو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کہ یہ ثواب جو پہنچاتے ہیں ہم غیر اللہ کی روح کو، غیر اللہ مردے کو، تو وہ والا کھانا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. تو یہ ٹاپک چل رہا تھا، اور دوبارہ آیت کیا آ گئی کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نازل کی ہیں اور خریدتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں ان باتوں کے ساتھ، چند قیمت کو تجارت بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، نہیں وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ کھا رہے ہیں، یعنی حرام کھا رہے ہیں. حرام کو آگ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ حرام کھانے والا ایٹ لاسٹ آگ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ، میں نے، آپ نے جس کسی کو جب کبھی دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اس سے کمائی کی، رب تعالیٰ ہم سب کو آپ معاف کر دیجئے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم انشاءاللہ زندگی میں پھر کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں کریں گے، بلکہ جتنی اصلاح ہم پچھلے پیسوں سے کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں وہ کھائیں گے اپنے پیٹوں میں مگر آگ کھائیں گے، جو اللہ کی کتاب چھپا کر لوگوں کو جائز کا فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو حرام چیزوں کے بارے میں حلال کا فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو نیازیں کھلانا، لوگوں کو غیر اللہ کے نام کا، لوگوں کو چھپ چھپا کر خنزیر کا گوشت کھلانا. تو ادھر تو پھر میں کہتی ہوں کہ جن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے آپ نے، جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھائیں،
جن کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے ان کا معاملہ تو اللہ پر ہے. جو جاہل رہتے ہیں، جن کو کھانے پینے میں کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی بسم اللہ بولو اور کھاؤ. ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہو رہا ہے، شراب سے بچیں گے لیکن غیر اللہ کے نام کے جو پیارے پیارے زردے بریانی کی خوشبوئیں ان کو آئیں گی، جو بادام پستے والے لائٹ پنک شربت انہیں نظر آئیں گے، جو انہیں مزے مزے کی حلیم نظر آئے گی، تو ویسے یہ شراب سے بچنے والے لوگ، سور سے بچنے والے لوگ، یہ بڑے مزے سے یہ چیزیں کھاتے ہیں. اسپیشلی ہم ایشینز، ہمارے یہاں وہ کھیر پوری اور یہ سب غیر اللہ کے جو نام کی پکتی ہیں، ہمیں خوشبوئیں بھی آتی ہیں، ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کا نام لو اور کھا لو. تو اگر چھپکلی گر جائے آپ کے کھانے میں، اگر آپ کو وہم ہو کہ کسی بچے کی پیشاب گر گئی ہے، اگر آپ کو وہم ہو کہ چوہا اس میں ڈپ کر کے چلا گیا ہے، تو پھر بھی آپ اللہ کا نام لے کے کھا لو. استغفر اللہ. پھر آپ ہائیجینک اور ان ہائیجینک کے گیت گاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ یہ یوں منع ہے اور یوں منع ہے، اور آپ کو اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا کہ ہم مزے مزے کے کھانے غیر اللہ کے نام کے کھاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہماری جو نفسانی شہوت، جو ہماری نفسانی خواہشات آڑے آتی ہے، تو بتائیے شرک نہیں ہوگا؟ جب آپ نفس کی پوجا کریں گے، جب آپ نفس کی مانتے ہوئے حرام کھائیں گے، تو پھر مجھے یہ بتائیے شرک کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ کہ آپ نے اپنے نفس کو بیچ دیا یہ چند خوشبوؤں اور چند کھانوں کے پیچھے. تو اس لیے دیکھ لیجئے کہ بہت ڈینجر زون ہے، بہت بہت خطرناک آگے بات ہو رہی ہے. آگے بڑی خطرناک بات ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. پتہ ہے؟ دیکھ لیجئے کیا ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ کلام تک نہیں کریں گے قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے قیامت کے دن. یہ آپ پتہ نہیں مجھے کس فارم میں آپ اس کو لیتے ہیں، میرے لیے بڑا ایموشنل ہے. میں ویسے بڑی ہارش ہوں اور سخت دل بھی ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میرا نوکر یا میرے امپلائی بھی مجھ سے ناراض ہو کے مجھ سے بات نہ کریں. میرا دل دکھتا ہے. مجھے ایسے ہوتا ہے کہ رات سے پہلے پہلے دوستی ہو جائے. ہم کتنے تیز نظر آتے ہیں، لیکن ہم شوہر سے بھی لڑائی نہیں کرتے ہیں، ہم شوہر سے بھی ناراضگی نہیں لیتے ہیں. یعنی ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا ہے کہ کسی کا موڈ آف ہو ہم سے اور وہ ہم سے بات نہ کرے اور ہمیں ہوں کرے اور ہماری شکل دیکھنا گوارا نہ کرے. آپ دیکھیں کہ ایموشنلی ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں سچ مچ. تو آپ سوچئے تو صحیح، میرے لیے یہ آیت بہت بڑی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام کھانے والے لوگ، ان سے اللہ کلام بھی نہیں کریں گے، قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے. آج اگر آپ کو ایک تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سے چھوٹا انسان، لیکن وہ آپ کی نظروں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ناراضگی کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر بات نہیں کرتا. زیادہ تر ہم آپس میں بھائی بہن یا شوہر یا بیوی اور ایسے جو رشتے ہوتے ہیں، تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے ہیں، ہم نظریں پھیر کر بات کرتے ہیں. تب بھی اتنا دل کو گراں گزرتا ہے کہ کوئی جھوٹ موٹ کا کوئی بات نکل آئے. میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم دوبارہ ایک ہنس کر بات کر لیں. ایک دل بے چین ہوتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتی، قرآن کا درس دیتے ہوئے مزہ نہیں آتی، اگر ہمیں ایک تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ گھر والے کوئی ہم سے ناراض ہیں، یا ہمارا امپلائی یا ہماری میڈ یا ہمارے سرونٹس، ہمارے چوکیدار، ہمارا کوئی بھی ہم سے ناراض ہے، ہمارا دل کہیں نہیں لگتا کہ اس میں میری غلطی تھی، میں نے غلط کیا تھا. اللہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ نکلے میں جلد از جلد سب سے دوستی کر لوں. تو آپ سوچئے تو صحیح کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے.
میں اور آپ اس ریئل سچویشن میں نہیں جا رہے ہیں کہ کیا اللہ کلام کریں گے اور کیا اللہ باتیں کریں گے اور اللہ کیسے باتیں کریں گے. میں تو اس سچویشن میں جانا ہی نہیں چاہتی ہوں. مجھے تو اتنا اندازہ ہو گیا کہ آپ کو عزت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے. اور جو ایک میرا ایمان اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ پاک نہیں کریں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے کہ اگر میرے اعمال نامے میں بڑے گناہ نہیں ہوں گے تو میرے اللہ تعالیٰ مجھے آؤٹ آف دا وے کچھ انسینٹیوز دیں گے اور میرے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر میں نے بڑے گناہ نہیں کیا تو ان الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش ان ربک واسع المغفرہ. اگر تم نے اسراف بھی کیا ہے اور اگر تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بڑے پیارے پیارے اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اگر آپ نے بڑے گناہوں سے توبہ کی اور پھر بڑے گناہ آپ کے اعمال نامے میں نہیں نظر آئے تو اللہ آپ کو پاک کر دیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا ایمان اچھا ہے، جس نے بڑے بڑے اعمال پر اپنی توجہ دیا، تو اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. تو یہ ساری خوشخبریاں آپ کو قرآن سے ملتی ہیں. تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کے چھوٹے بھی معاف نہیں کریں گے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاکیزہ نہیں کریں گے. کن کو؟ جو حرام کھا کے مرتے ہیں، جو حرام کھا کے مرتے ہیں، جو غصب کر کے مرتے ہیں، جو لوگوں کا مال کھا کے مرتے ہیں، جو معاملات میں بڑے گندے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو ہم سے یہی شکایت ہے، اسپیشلی برقع، داڑھی، نماز، روزے، حج، عمرہ، یہ جو لوگ زیادہ کرتے ہیں نا، ان سے لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ معاملات میں اچھے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کی عبادت کس کام کی، ان کے حج عمرے کس کام کے، ان کے یہ دیندار بننا کس کام کا، ان کے معاملات تو دیکھو. تو یہ چیزیں ہیں جو بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو کھانے پینے سے لے کر معاملات تک کی درستگی نصیب فرما دے، اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، بیان کا انداز نصیب فرما دے اور اپنی اصلاح ہم کرنے والے ہو جائیں، لوگوں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں. تو آج ہم نے بڑی ایموشنل اور بہت امپورٹنٹ آیت پڑھی کہ جو یہ آگ کھا کر مریں گے، حرام کھا کے مریں گے، اللہ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے. ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا، کنٹینیوس عذاب، درد دینے والا پینفل عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیجئے. ہم آپ کو اچھا بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اب انہی لوگوں کو اور سمجھا رہے ہیں. میرا ایمان ہے اللہ ہم سب کو بخشنا چاہتے ہیں، جبھی تو اتنی پیاری آیتیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم اس طرح سے بری موت مت مرنا، حرام کھا کے حرام کر کے مت مرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ اور ہمیں ٹپس پہ ٹپس دے رہے ہیں کہ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، اشتروا ضلالہ، انہوں نے باقاعدہ گمراہی کو خریدا. ہدایت مارکیٹ میں تھی. اشتروا ضلالہ بالہدی، یعنی مارکیٹ میں دونوں چیزیں موجود تھیں، گمراہی بھی تھی لیکن ہدایت بھی تھی. انہوں نے پرائرٹی کس کو دی، ترجیحات ان کی کیا بنی؟ گمراہی. سوچئے، ایک تو نا بھائی وہ کیا کہتے ہیں ہم کہ مارکیٹ میں مال کم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کوئی ایک ورڈ کہتے ہیں نا، سٹاک اگر ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہدایت ہر طرف بکھری پڑی تھی، ہر طرف بکھری پڑی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب کر لیا. انہوں نے گمراہی خریدی، ہدایت کے ہوتے ہوئے عذاب خریدا مغفرت کے بدلے. ہاؤ لوزر، یعنی کیا بے وقوف ہیں ہم، کتنے بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم. اللہ ہم سب کو عقل سلیم آپ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی ملاقات ہمارے لیے سب سے عظیم چیز ہو جائے. اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھنے کا 100%، 100 سے بھی زیادہ فیصد اگر کچھ ہے
تو اس کا عقیدہ دے دیجئے، بہت فرم ہوں ہم اپنے موقف پر، اور انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاریں حلال کمائی کے ساتھ، حلال کھانے کے ساتھ، حلال اصلاحات کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باقاعدہ گمراہی خریدی، انہوں نے عذاب خریدا، مغفرت بٹ رہی تھی، ہدایت کھلی پڑی تھی، اور اس پر اینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہ کتنا صبر کر سکتے ہو آگ پر، فما اصبرہم علی النار، کتنا کس قدر صبر کرو گے آگ پر، یعنی تم مینٹلی پریپیئر ہو کہ نو پرابلم، مینٹلی پریپیئر ہو، ہاں ہاں جل جاؤں گا، جلتا رہوں گا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، ایسا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی ضدی ہو جائیں اور ہم کتنے ہی سخت دل ہو جائیں، لیکن اللہ کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لیجیے، اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ذلت اور رسوائی دنیا اور آخرت کی ہمیں محفوظ رکھیے گا، اور ہم سب کو ہر طرح کے عذاب اور آپ کی ناراضگی سے بچا لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آگ میں ڈالا جانا، ذالکا، یہ آگ، یہ اس لیے تمہارا یہ انجام ہوا کہ ان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے تمہارے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی حجت نہیں چھوڑی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو نازل کر دی تھی کتاب حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تو کلیئر حق کے ساتھ پراپر جو بات ایک انسان کو بتانی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے ہم سب کو بتا دیا، لیکن حال یہ ہوا لوگوں کا کہ الذین اختلفوا، بے شک وہ لوگ جو اختلاف رائے قائم کر رہے تھے فی الکتاب، جو کتاب کے معاملے میں اختلاف رائے کر رہے تھے، یہ کس میں پڑ گئے؟ ضد میں پڑ گئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ضد نہیں آتی ہے، ہم بحث برائے بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہم بحث برائے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہم سچ مچ ایمانداری سے سمجھنے کے لیے کراس کویسچن کرتے ہیں، کسی ریسپیکٹفل سے بھی ہم کراس کویسچن اس کو گرانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے لیے بھی کچھ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری نیت بالکل صاف ہوتی ہے، ہم اس کو عزت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اختلاف رائے قائم کرتے ہیں کہ اگر میں اس آیت کو ایسے سمجھوں تو، اگر میں اس آیت کو ویسے سمجھوں تو یہ تو پھر ایکسیپٹیبل ہے، لیکن آپ ایک ضد میں اتنا دور نکل جائیں کہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کیوں بنائی، کن فیکون سے منٹ میں سیکنڈ میں کیوں نہیں بنا دی، یہ تو کیا بیتوکا کویسچن ہے، اور یہ کیا بیتوکی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کہہ رہے ہیں 6 دنوں میں دنیا بنائی، تو آپ کو اور مجھ کو کیا پرابلم آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کن فیکون کا مطلب ہے پلک جھپکتے، اور میرے نزدیک اس کا مطلب ہے کن فیکون کا کہ اللہ نے جس طرح سے کن کہا اس طرح سے 6 دنوں میں دنیا بنی۔ ایک بچہ بھی ماں کے پیٹ میں کم سے کم 6 مہینے میں بنتا ہے، تو آپ کو کیا کچھ پرابلم ہو رہی ہے؟ ہاں، تو اس آیت میں آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک ضد پر آ چکے تھے، یہ لوگ اختلاف رائے میں بہت دور تک کی ضد میں، ایروگنسی میں، تکبر میں نکل گئے کہ اب ان کو ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بار جس چیز کو جھٹلا دیا، اب ان کی عقل اور ان کا دل یہ گوارا نہیں کر رہا کہ ہم اس کی بات کو کیوں مان لیں، جبکہ ہم اس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات تھی، ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی بات ماننے میں کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی اس وقت اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی مجھے اور میرے موقف میں کچھ ایسی سمجھ آ جائے جو کہ میرے پرانے کانسیپٹ سے ڈیفرنٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی تکبر اور انا سے بچا لیجئے گا، ضد سے بچا لیجئے گا، اور ہم جب بھی اللہ کی کتاب پڑھیں ایمانداری سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی روز بروز اصلاح فرماتے رہیں۔ رمضان قریب آ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک ہولی منتھ ہے، ایک ہمارا اسپریچول منتھ ہے، ایک ہمارا بڑا پیارا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھوکا رہ کر دکھاتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ بخشش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس میں تھوڑی عبادت کو
کچھ زیادہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں بہتر سے بہتر انسان بنا دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.